بچوں السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہلو نہال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں محرم نشریات کا خصوصی سیگمنٹ کربلا کہانی۔ تو بچوں، آج کی کہانی میں آپ کو حضرت اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سناؤں گی۔ تو کیا آپ سب تیار ہیں؟ بچوں، کیا آپ کو یاد ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سرزمین پر تھے؟ کربلا میں۔ بالکل صحیح بتایا آپ نے، وہ اس وقت کربلا میں تھے۔ ہم اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا، لیکن یزید کی فوج نے ان کا راستہ روک لیا اور کہیں اور جانے بھی نہیں دے رہا تھا۔ پہلے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ اپنے نہر کے قریب خیمے لگائے ہوئے تھے، لیکن یزید کی فوج نے وہاں پر اس نہر پر قبضہ کر لیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے اس نہر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہر فرات۔ بالکل صحیح، اس نہر کو ہم نہر فرات کہتے ہیں۔ مگر یزیدیوں کی فوج نے وہاں پہ قبضہ کر لیا، اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے خیمے ہٹانے پڑے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر ساتھی یہ چاہتے تھے کہ ہم جنگ کر کے دوبارہ نہر کے قریب اپنے خیمے لگا لیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم یہاں پہ جنگ نہیں کرنے آئے ہیں۔ اسی طرح کئی دن تک دو گروہوں میں بات چیت ہوتی رہی، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت بھی یزید کی بیعت کرنے کو نہیں مانے، تو 7 محرم سے دشمن کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو نہر سے پانی لینے سے روک دیا اور ان لوگوں پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہونے لگا اور اب یزیدی فوج نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر ساتھیوں نے بھی اپنے دفاع کی تیاری کر لی۔ دوستوں، ویسے تو یہ جنگ 10 محرم کو ہوئی اور سب اسی دن شہید ہوئے، لیکن ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ محرم کے الگ الگ تاریخوں میں ایک ایک شہید کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آج 5 محرم کو جناب اون محمد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جناب اون محمد یہ دونوں جوان لڑکے تھے، لیکن یہ دونوں پیاسے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے بہادر سپاہیوں کی طرح جنگ لڑی کہ دشمن گھبرا گیا۔ یزیدی فوج کے سپہ سالار عمر سعد نے کہا، کیا تم نہیں جانتے یہ بنی ہاشم کے جوان ہیں، ان پر سب مل کر حملہ کرو۔ ساری فوج نے ایک ساتھ ان دونوں پر حملہ کرا اور ان دونوں نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بچوں، اب میں اسی واقعے میں آپ کو شبیہ پیغمبر کے بارے میں بتاؤں گی۔ کیا آپ لوگوں کو شبیہ پیغمبر کا مطلب پتہ ہے؟ شبیہ پیغمبر مطلب یعنی پیغمبر کی تصویر۔ پیغمبر جیسا آپ جانتے ہیں نہ کہ شبیہ پیغمبر کسے کہا جاتا ہے، کیوں کہتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جن کا نام علی اکبر تھا، وہ شکل و صورت، اخلاقیات، عادت میں بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آخری پیغمبر کی طرح تھے۔ جناب علی اکبر اس حد تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متشابہ تھے کہ سب انہیں شبیہ پیغمبر کہنے لگے تھے۔ جو بھی انہیں دیکھتا تھا اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے تھے۔ لیکن دوستوں، یزید اور اس کے آدمی اتنے برے تھے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبیہ کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا اور ان کے بھی دشمن بنے رہے۔ جب عاشورہ کا دن نمودار ہوا، ایک ایک کر کے سب شہید ہو رہے تھے، جناب علی اکبر بار بار اپنے بابا سے جنگ میں جانے کے لیے اجازت مانگتے تھے کہ مجھے بھی جنگ میں حصہ لینے دیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اور گھر کے دوسرے جوان خود جنگ پہ چلے جاتے تھے، لیکن علی اکبر کو نہیں جانے دیتے تھے تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر زندہ رہے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب سب شہید ہو گئے تو جناب علی اکبر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کر کے میدان جنگ میں آئے۔ وہ بھی بہت پیاسے تھے، لیکن پھر بھی اس طرح سے دشمن پر حملہ کرتے رہے جیسے کوئی شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا۔ انہوں نے اکیلے ہی بہت سارے یزیدیوں کو جہنم پہنچایا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ علی اکبر اسی طرح جنگ کرتے رہے تو سب ختم ہو جائے گا، لہٰذا ایک ظالم نے چھپ کر پیچھے سے حملہ کیا اور ایک اور نے موقع دیکھ کر فوراً جناب علی اکبر کے سینے پر چھرا گھونپا۔ اس حملے کے بعد وہ بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے گھوڑے سے زمین پر گر گئے اور دین اسلام بچانے کے خاطر اپنی جان دے دی اور وہ شہید ہو گئے۔
تو بچوں اب میں آپ کو جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کہانی سناؤں گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں میں آپ کے فرزند جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ جناب قاسم ابھی کم عمر کے تھے لیکن خدا کا دین بچانے کے لیے اپنی جان قربانی دینے کو تیار تھے۔ کربلا کے واقعے سے پہلے عاشورہ کی رات یعنی شب عاشورہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو بتایا کہ کل کون کون شہید ہوگا، تو ان میں 6 مہینے کے بچے جناب علی اصغر کا نام بھی تھا۔ اتنے چھوٹے بچے کی شہادت کی خبر سن کر جناب قاسم بہت حیران ہوئے اور پوچھا، چچا جان کیا دشمن ہمارے خیموں کے اندر تک آ جائے گا؟ کیونکہ علی اصغر تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، وہ تو میدان جنگ میں جنگ بھی نہیں کر سکتے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب قاسم سے پوچھا تھا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو جناب قاسم نے فرمایا، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ جناب قاسم جو کم عمر نوجوان تھے وہ بھی خدا کا دین یعنی اسلام بچانے کے لیے اور اپنے وقت کے امام کا حکم ماننے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے بھی بہت بہادری کے ساتھ جنگ لڑی، بہت سارے دشمنوں کو جہنم وصل کیا۔ خدا نے ان کی قربانی قبول کی اور ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ تو بچوں اب میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی، کیا آپ ان کے جوابات دینا چاہیں گے؟ جناب قاسم کس کے بیٹے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے سکینہ۔ دوسرا سوال یہ، مشہور کربلا کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے جانثار کربلا میں شہید ہو گئے، کتنے تھے وہ؟ 72۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ کربلا کس محرم کو پہنچے؟ 2 محرم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر کس محرم کو پانی بند کیا گیا؟ 7 محرم۔ بالکل صحیح۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام شہادت کے وقت کتنے مہینے کے تھے؟ 6 ماہ کے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کربلا کہانی۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔